یاد رکھو اللہ تعالیٰ جب تمہاری خالی جھولی کو بھرنے کا ارادہ کرتا ہے تو یہ خاص نشانی تمہارے اندر ظاہر ہونے لگتی ہے۔ بے شک اللہ پاک اپنے بندوں سے بہت پیار کرتا ہے، وہ تمہاری مرضی بھی جانتا ہے اور تمہاری دعاؤں سے بھی بخوبی واقف ہے۔ جو دعائیں تم اپنے رب سے رو رو کر مانگتے ہو وہ رب سب جانتا ہے۔ جس چیز کے لیے تم تڑپ رہے ہوتے ہو، جس کی شدت نے تمہیں توڑ دیا ہو، وہ تمہیں بہترین سے نوازے گا۔ جو تم نہیں جانتے وہ جانتا ہے، وہ رب جانتا ہے آگے کیا ہونا ہے، اس لیے وہ بہترین لکھاری ہے۔ ہمیشہ اپنی زندگی کو تشکر سے جوڑ کر دعا مانگیں اور دعا کبھی رد نہیں ہوتی۔ بے فکر رہیں، یہ وقت بھی گزر جائے گا اور تمہاری دعا، صبر، انتظار رائیگاں نہیں جائے گا۔ بے شک وہی خدا ہے جو پلک جھپکتے ہی سب ٹھیک کر سکتا ہے، صرف کن فیکون کی دیر ہے۔ یاد رکھو منظر کبھی ایک سا نہیں رہتا، حالات بھی بدلتے ہیں اور وقت بھی پاسا پلٹتا ہے۔ بات صرف صبر اور یقین کی ہے۔ اس پر صبر کر لو جو ملا نہیں، اور اس پر یقین رکھ لو جو اب تمہارے پاس ہے، پھر تم تک وہ بھی پہنچا دیا جائے گا جس پر تم نے صبر کر رکھا تھا۔ چاہت کی طلب سے پہلے بہتر نصیب کی تمنا کرو، پھر جو چاہت بہتر نہیں اس کو بھی بہتر بنا کر تمہارے مقدر کا حصہ لکھ دیا جائے گا۔ یاد رکھو تمہارا صدیوں کا کام اس کے ہاں ایک لمحے کا قصہ ہے، تمہاری عمر بھر کی ریاضتیں اس کے لیے ایک کن کی بات ہے۔ جہاں اتنا صبر کیا ہے وہاں تھوڑا سا صبر اور سہی، جہاں اتنی کوشش کی ہے وہاں تھوڑی سی کوشش اور سہی۔ وہ اگر دل نہیں بدل رہا تو یقین رکھو کہ وہ تمہارا نصیب بدلنے پر راضی ہے، اور جب وہ راضی ہوتا ہے تو کسی کی کیا جرأت جو اس کے راستے میں رکاوٹ بنے۔ تو پھر یہ فکر چھوڑ دو کہ کون تمہارے ساتھ ہے اور کون نہیں، کیونکہ کسی کے چاہنے یا نہ چاہنے سے کچھ بھی نہیں ہوتا جب تک اللہ نہ چاہے، اور اللہ صرف نیت اور تڑپ دیکھتا ہے۔ تمہاری دعائیں تمہیں ان چیزوں تک لے جا سکتی ہیں جو تمہارے نصیب کا حصہ نہیں، کیونکہ نصیب پر اللہ کے سوا اور کسی کا اختیار نہیں، اور جب تم اللہ پہ اپنے معاملات چھوڑ دیتے ہو تب وہ یہ اختیار تمہیں دے دیتا ہے، اور پھر تمہاری دعائیں معجزے لاتی ہیں اور سب مکمل کر دیتی ہیں۔ یاد رکھو تمہارا بکھرنا عارضی ہے مگر اس کا تھام لینا مستقل ہے۔ تم نے خود کو خود ہی توڑ رکھا ہے، ورنہ وہ تو کب سے تمہیں جوڑنے کے لیے تیار بیٹھا ہے۔ تو تم ان کرچیوں کو اس کے پاس لے جاؤ، ان دو جہانوں میں سمٹ کر انہیں زندہ کر دیتا ہے۔ دیکھو جو تمہارے لیے بہتر ہوتا ہے، اللہ اسے تم سے کبھی دور نہیں کرتا، یہ اس کی شان ہی نہیں۔ جس کے لیے تم اتنا تڑپتے ہو اس کو تم سے دور کر دے۔
لیکن اگر اللہ تم سے کوئی چیز دور کرتا ہے تو اس کے بدلے وہ تمہیں بہترین عطا کرتا ہے۔ تو اپنے دل میں یہ پکا یقین بٹھا لو کہ جو نہیں ملا اس میں ہی بہتری تھی، لیکن اب جو ملے گا وہ تمہاری مرضی کا ہر غم مٹا دے گا، ہر تکلیف پر خوشیوں کی مرہم لگا دے گا، کیونکہ جب وہ تمہیں بہتر نہیں دیتا تو بہترین دیتا ہے، جو تمہاری اور میری سوچ سے بہت دور کی بات ہے۔ وہ کبھی تمہیں تکلیف میں مبتلا نہیں کرتا اور نہ ہی وہ تمہیں تکلیف میں دیکھ سکتا ہے۔ اسی لیے جب تمہیں کوئی چیز ستانے لگتی ہے تو وہ اس کو تم سے دور کر دیتا ہے۔ جب تم خوشی کے ذریعے اس تک پہنچ نہیں پاتے تب وہ ایسے آلات پیدا کر دیتا ہے کہ تم اس کی طرف دوڑے چلے جاتے ہو۔ تمہیں بھلے اس سے محبت نہ ہو مگر اس کو تم سے اتنی محبت ہے کہ وہ تمہیں خود سے دور جاتا ہوا نہیں دیکھ سکتا۔ وہ تمہارے ہر غم سے واقف ہے۔ تم ایک دفعہ اس سے التجا تو کرو، عبادتوں پہ سے بھی زیادہ اس کو ندامتیں پیاری ہوتی ہیں۔ وہ ڈھانپ لیتا ہے جس زخم پر سے دنیا کپڑا ہٹا لیتی ہے، وہ اس پر پردہ ڈال دیتا ہے۔ جب تم خود کو بھی معاف نہیں کر پاتے وہ تب بھی تمہیں معاف کر دیتا ہے۔ وہ الجبار ہے، یعنی ہر ٹوٹی ہوئی شے کو جوڑنے والا۔ تو پھر یہ کیسے ممکن ہے کہ تم فریاد کرو اور وہ اسے ادھورا ہی چھوڑ دے؟ یہ کیسے ممکن ہے کہ تم اپنا بکھرا ہوا وجود لے کر اس کے روبرو جاؤ، ان کرچیوں کو نہ سمیٹے؟ وہ اس ایسے سنبھال لے گا تمہیں کہ پھر کبھی تھکاوٹ نہیں ہوگی تمہیں۔ وہ یوں راضی ہو جائے گا پھر کبھی اداس نہ ہوگے تم۔ وہ تمہیں تم سے گزار کر ہی خود تک لاتا ہے، اور جب تم اس تک پہنچ جاتے ہو تو وہ تمہارے لیے انہی دعاؤں کو وسیلہ بنا دیتا ہے جن کی قبولیت کا تمہیں گمان بھی نہیں ہوتا۔ وہ جسے چن لیتا ہے اسے پاک کر دیتا ہے۔ کس چیز سے پاک کبھی سوچا ہے؟ وہ پاک کر دیتا ہے اپنے سوا ہر اس شے سے جو تمہارے اور اس کے درمیان حائل ہو۔ وہ یوں تمہاری دعاؤں کو ہر اس رکاوٹ سے پاک کر دیتا ہے جو ان کا راستہ روکے کھڑی ہوتی ہے۔ وہ پھر وہ ہوتا ہے جو کسی نے سنا ہوگا اور نہ دیکھا ہوگا، وہ جس کا نام الخبیر ہے، یعنی خبر رکھنے والا۔ پھر وہ کیسے تمہیں سسکیوں سے بے خبر ہو سکتا ہے؟ وہ جس کا نام الودود ہے، یعنی محبت کرنے والا۔ پھر وہ کیسے تمہاری محبت کی لاج نہیں رکھے گا؟ جس کا نام الوکیل ہے، یعنی کام بنانے والا۔ پھر وہ کیسے تمہاری کہانی کو ادھورا رہنے دے سکتا ہے؟ وہ جس کا نام ہی المتین ہے، یعنی طاقت والا۔ پھر وہ کیسے تمہیں کمزور رہنے دے سکتا ہے؟ انسان کا اللہ سے بہت سب سے قریبی تعلق دعا کا ہے، اور جو رہتا ہی دل میں ہے اس سے اس دل کا پردہ کیسا؟ تو پھر اس سے مانگو جو بھی چاہے، اس کے لیے اسے مناؤ۔ اگر وہ تمہیں اس مقام پر لے آیا ہے جہاں تم بے بسی سے جولی پھیلائے
اس کے روبرو کھڑے ہو تو یقین رکھو کہ اس نے اس جھولی کو تمہاری چاہت سے بھرنے کا ارادہ باہند رکھا ہے۔ جانتے ہو، جس نے صرف 6 دنوں میں آسمان اور زمین اور اس میں موجود ہر چیز بنا ڈالی، تمہیں لگتا ہے کہ اس رب کے لیے تمہارا مقدر بدلنا مشکل ہے؟ اس کے لیے کچھ بھی ناممکن نہیں، اس کے لیے کچھ بھی مشکل نہیں۔ اس غم کے بعد اس نے تمہارے لیے خوشی کو چن رکھا ہے۔